غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر گفتگو جاری ہے. گزشتہ خطبے میں میں نے عبادت کی تعریف اور عبادت کا مفہوم بڑے عام فہم انداز میں آپ کو سمجھایا. اگر آپ نے اسے توجہ سے سنا ہے غور کیا ہے، میں نے عبادت کا مفہوم یہ بیان کیا تھا کہ ہر وہ تعظیم، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل عبادت بنے گا جس تعظیم کے پیچھے دو نظریے ہوں گے. دو عقیدے ذہن میں رکھ کے آپ جو فعل بھی کریں گے وہ نظریے اس فعل کو عبادت بنا دیں. پہلا نظریہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، جس ہستی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، وہ عالم الغیب ہے. اسے غیبی تسلط حاصل ہے. یعنی میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نظریہ کسی ہستی کے لیے رکھ کر آپ کوئی تعظیم کریں گے تو یہ نظریہ اس تعظیم کو اس ہستی کی کیا بنا دے گا؟
اور ہم نے کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان پہنچانے پر مختار ہے، مختار کل۔ یہ دو نظریے یا دو میں سے ایک نظریہ رکھ کر آپ جو کام بھی کریں گے یہ عقیدہ اس کام کو کیا بنا دے گا؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت، حالانکہ حجر اسود کو چومنے کا نام بھی کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کا نام بھی کیا ہے؟ عبادت۔ احرام باندھنے کا نام بھی کیا ہے؟ عبادت۔ میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور قرآن کے دلائل کے ذریعے نقل کروں گا کہ حاجات میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں پکارنا، کسی کو ندا دینا، غائبانہ ندا، پھر ذہن میں رکھیے گا لوگ آپ کو دھوکے میں مبتلا کر دیں گے، آپ اس علمی گفتگو کو جانتے نہیں ہوں گے۔ ہر ندا نہیں، غائبانہ ندا۔ غائبانہ ندا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی وائرلیس کے، ٹیلی فون کے، موبائل کے ذرائع کے میری پکار کو وہ سن رہا ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ بندیالوی نہیں کہتا، آمنہ کا لال کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء هو العبادہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر سمجھیے گا کہ یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ دو نظریوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے تو یہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ میں نے پچھلے جمعے علامہ ابن قیم کا ذکر کیا، پھر میں آگے بات کو پتہ نہیں کسی اور طرف چلی گئی بات۔ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں عبادت کی یہی تفسیر نقل کی، اور اگر علامہ ابن قیم نہ بھی نقل کرتے نا، رب کا قرآن اس تعریف پہ صادق آتا۔ میں ابھی اس کے سامنے، آپ کے سامنے آیتیں رکھ دوں گا، قرآن کی آیتیں میں ابھی رکھ دوں گا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة ما فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ بهذا الاعتقاد فهي عبادة۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں دو نظریے ذہن میں رکھ کر جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے، سلطتاً غیبیتاً، یقدر بہا علی النفع والضرر، اور وہ نفع پہنچانے پر اور نقصان پہنچانے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ فکل دعاء وثناء وتعظیم، ہر پکار، ہر تعظیم جو ان دو عقیدوں کے ساتھ صادر ہوگی فہی عبادت، تو وہ تعظیم کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ تو عبادت جس کی جائے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود. اور الہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ معبود. نہیں کوئی معبود مگر اللہ. اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت. تو جب عبادت کا مفہوم سمجھ آ گیا تو معبود کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا. معبود کا مفہوم سمجھ آ گیا تو الہ کا مفہوم خود بخود سمجھ آ. ہم بغیر دلائل کے بات نہیں کرتے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے حوالہ دیا، وہ کوئی حجت نہیں. اقوال رجال کوئی حجت نہیں ہے. پھر ذہن میں رکھیے کسی عالم کا قول دین میں حجت نہیں ہے. کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میرا استاد ہو یا میرا مرشد ہو، یا کسی کا استاد اور کسی کا مرشد، فلاں نے یہ لکھا ہے. نہیں جناب، لوگ تو یہاں خواب بیان کرتے رہتے، خواب بیان کر کے اپنے عقیدے بیان کرتے، کرامتوں کے ساتھ عقیدے ثابت کرتے رہتے. حجت ہے اللہ کی کتاب، پھر حجت ہے آمنہ کے لال کا صحیح فرمان جس پہ کوئی جرح نہ ہو، اس کی سند کھری ہو، نقل کرنے والا ایک آدمی نہ ہو، خبر متواتر ہو. یعنی اتنے لوگ ہر دور میں اسے نقل کریں کہ بندے کی عقل تسلیم کرے. اتنے بندے جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے بندے بھول کے کہہ رہے ہیں. ایک آدمی، ایک صحابی نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے. اسے کہتے ہیں خبر واحد. بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، سند اس کی سونے کی طرح کھری ہو. اٹھاؤ علماء کیا کہتے ہیں؟ عقیدے کے معاملے میں وہ خبر واحد بھی حجت ہو. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ عقیدے بیان کریں اور بزرگوں کے خواب ذکر کریں، عقیدے بیان کریں اور جھوٹی کرامتیں ذکر کریں. پھر سنیے گا میری بات، پھر سمجھیے گا میری بات، اصول سمجھ لیجئے گا. وہ حدیث جسے ایک صحابی نقل کرتا ہے، اس کے ہزاروں شاگردوں میں ایک شاگرد نقل کرتا ہے، اس کے ہزاروں شاگردوں میں پھر ایک شاگرد نقل کرتا ہے. یہ ہے خبر واحد. کیا ہے؟ خبر. یہ سارے راوی سونے کی طرح کھڑے ہوں، کھڑے. حدیث ہو بخاری میں، مسلم میں، پھر بھی عقیدے کے معاملے میں یہ حجت. جائیے علماء سے پوچھ لیجئے کہ بندیالوی نے یہ بات کہی ہے، غلط کہی ہے یا صحیح کہی ہے. بریلوی علماء سے پوچھیے، دیوبندی علماء سے پوچھیے، اہل حدیث علماء سے پوچھیے. خبر واحد عقیدے کے معاملے میں حجت نہیں بنتی. خبر متواتر اتنے لوگ نقل کریں جن پر جھوٹ کا گمان ہو، یہ ہے حجت. آپ میں سے کسی نے دلی دیکھی؟ نہیں دیکھی. لیکن آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ دلی ایک بہت بڑا شہر ہے؟ نہیں ہے یقین آپ کا؟ کیوں ہے؟ حاتم طائی کو آپ نے دیکھا ہے؟ پھر وہ بہت بڑا سخی تھا، اس پر یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنے لوگ اس کو نقل کرتے ہیں جن پر جھوٹ کا گمان نہیں. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے. تو حدیث بھی وہی عقیدے کے معاملے میں حجت بنے گی جو خبریں متواتر ہو. تم موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں، ضعیف روایتیں، ان پر عقیدے کی بنیادیں رکھتے ہو. عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے.
پھر میرے آقا کے صحیح فرمان سے، یہ ہے حجت۔ صحابہ کا اجماع، اکٹھ صحابہ کا، ایک صحابی کا عمل بھی نہیں جی، ایک صحابی کا عمل اپنے طور پر حجت نہیں، اجماع۔ ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے وضو کیا تو یہاں تک بازو دھو لیے، بغل تک بازو دھو لیے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک چمکیں۔ اب اس صحابی کا یہ فعل حجت ہے؟ ہم بھی یہاں تک دھونے لگ جائیں؟ نہیں۔ کسی ایک صحابی کا عمل، اس کی سوچ، یہ بھی دین میں حجت نہیں۔ صحابہ کا اجماع، یا ایک صحابی نے بات کی اور باقی صحابہ اسے سن کر کیا ہو گئے؟ خاموش، کوئی تردید نہیں کی کسی صحابی نے، اسے مانیے گا۔ اور مقلد کے لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا قول، یہ چیزیں دین میں حجت ہیں۔ اگر علامہ ابن قیم عبادت کی یہ تفسیر نہ کرتے نا تو پھر بھی ہمیں پریشانی نہیں تھی، ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود۔ میں ابھی یہاں سے ثابت کر دیتا ہوں کہ الہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، قرآن نے اس کی تفسیر کیا کی۔ آئیے سب سے پہلے سورت آل عمران دیکھتے ہیں۔ یہ سورت آل عمران ہے جی، اس کی آیت نمبر 5 ہے جی، قرآن پاک کی تیسری سورت ہے۔ فیس بک کے ذریعے جن جن لوگوں تک میری یہ تقریر اور خطبہ پہنچ رہا ہے وہ اپنے گھروں میں قرآن نکالیں، اٹھائیں۔ کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں، نہیں، ان کے گھر میں دیوبندی عالم، بریلوی عالم، اہل حدیث عالم، کوئی شیعہ عالم جس کا ترجمہ بھی ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے، موجود ہے، اٹھا لے گی۔ سورت آل عمران ہے اور آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے۔ تھوڑا سا آپ کا بھی ٹیسٹ لے لوں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو کلاس پڑھائی ہے نا کہ عبادت میں کتنے نظریے؟ ذرا آپ بھی بولیں گے کہ اللہ نے یہ کس نظریے کی بات کی؟ ان اللہ لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کون صفت آ گئی؟ بولو تو صحیح، زور سے بولو ذرا، کون صفت آ گئی؟ آسمانوں میں کوئی چیز ہو، زمین میں کوئی چیز ہو، پہاڑوں میں ہو، سمندروں میں ہو، تحت الثری میں ہو، فضاؤں میں ہو، وہ پرندے جو فضا میں اڑتے ہوئے اپنے پر کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، کتنے کلومیٹر تک وہ اڑتے چلے گئے، وہ جانتا ہے راستے میں اس نے کتنی مرتبہ پروں کو بند کیا ہے اور پھر پروں کو کھولا ہے۔ اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس سے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا، کالی رات ہو، کالا جنگل ہو، پھر کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پر کالے رنگ کی چیمٹی چلے، اللہ اکبر،
رات کالی، پھر جنگل کالا، پھر پتھر کالا، چلنے والی چیونٹی کالی، جو ریت پر بھی چلے نا تو پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی، ریت پر بھی چلے۔ علامہ ابن قیم کہتی ہیں کہ وہ چیونٹی جو کالے پتھر پہ چلتی ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، چھوڑے ہوئے نشان کو دیکھتا بھی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ علیم بذات الصدور کا ذرا معنی تو کرو یار، کرو مانا یار، کون یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے؟ ہمیں بھی سمجھاؤ۔ تم نے لوگوں کو شرک کی وادیوں میں دھکیلا، بزرگوں کی محبت کے رنگ میں۔ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، جانے یا علی۔ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور وما تسقط من ورقۃ؟ اللہ اکبر۔ یہ سردیاں اب آ رہی ہیں، پت جھڑ کا موسم آئے گا، کتنے پتے گریں گے، ٹہنیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے کتنے پتے گریں گے۔ قرآن کہتا ہے وما تسقط من ورقۃ، دنیا کے جتنے درخت ہیں، افریقے کے جنگل ہوں، پت جھڑ کا موسم ہو، ایک سیکنڈ میں لاکھوں پتے جھڑتے ہیں، ایک سیکنڈ میں لاکھوں پتے جھڑتے ہیں۔ رب کا علم دیکھیے، کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف نہیں آتا، مگر میں اس پتے کو جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین تک آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز رب سے مخفی نہیں ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ غور سے بولو۔ کوئی نہیں جاننے والا، کسی کے دل کی حالت کو جاننے والا کوئی نہیں، دلوں کے حالات کو جاننے والا یہ صرف کون ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ پہلی صفت کو ذکر کی۔ دوسری صفت کو جب ذکر کیا فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے۔ هو الذی کا کیا میں کتنی دفعہ آپ کو کہوں گا، بار بار کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ رب کی توحید بیان ہو، کوئی آیت آپ کو آتی ہو، بولا کرو۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والوں میں اپنے نام لکھوایا کرو، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہو۔ میری صفتیں بیان، میری وحدانیت بیان۔ هو الذی، وہی ہے، وہی یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے ریموں میں، کیف یشاء، جس طرح۔ کب سے بنانی شروع کی؟ قیامت کی صبح تک بناتا چلا گیا۔ 8-9 انچ کا چہرہ، اس پر 2 آنکھیں، 2 ابرو، 2 ہونٹ، 2 کان، 2 رخسار، اتنی سی جگہ ہے، اتنی سی جگہ کاریگریاں کرتا ہے، ایک کی تصویر دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتا ہے۔ انگوٹھے کے نشان، اللہ اکبر، کتنا ہے انگوٹھا؟ 1.25 انچ، 1.25 انچ کی جگہ
ہر بندے کے نشان الگ الگ رکھتا ہے. تف ہے اس آدمی پر، تف ہے اس آدمی پر جو اسے چھوڑ کر ان کو پکارتا پھرتا ہے جو کروٹ تبدیل کرنا نہیں جانتے، جو عاجز ہیں، جو عاجز ہیں، جو مالک نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اسے چھوڑ کر کیا کس طرف لے گیا دنیا کو. خدا کی قسم میرے سامنے قرآن ہے. میں فیس بک پر کچھ خطیبوں کی جب تقریر سنتا ہوں اور وہ شرک بیان کرتے ہیں، میں ممبر رسول پہ ہوں، اللہ دی قسم انا تو ود کے ابو جہل موعد آئی. میرے لفظوں پہ غور کرو ذرا. ابو جہل کے یہ عقیدے نہیں تھے، پڑھیے قرآن. مشرکین مکہ کے یہ عقیدے نہیں تھے. ابو جہل کہتا تھا میرا خالق کون ہے، پڑھیے قرآن. مکے کے کافر کہتے تھے ہمارا رازق کون ہے. مکے کے مشرک کہتے تھے بارش برسانے والا کون ہے. مکے کے مشرک کہتے تھے ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے. مکے کے مشرک کہتے تھے زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے. مکے کے مشرک کہتے تھے مدبر، موئی، ممیت، مالک، خالق، رازق کون ہے. پڑھیے قرآن اور پھر ان کی تقریریں سن، پھر دیکھیے یہ شرک کے کس راستے پر چل نکلے. وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح کیسی کاریگریاں کرتا ہے. ذرا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں تو دیکھی، ان کا تناسب تو دیکھی، ان کی ذرا بناوٹ دیکھی. یہ کون کاریگریاں کر رہا؟ کتنی صفتوں کو ذکر کی؟ دو صفتوں کو ذکر کی. عالم الغیب میں ہوں، ایک صفت. ماں کے ریموں میں تصویریں بنانے والا یعنی مالک مختار بھی میں ہوں. یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتی ہیں اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو. کہو یار، الا ہو. اے ہو معاہدہ لیے، اے وہ ہو نہیں جس پنجابی دے شعر دے اخیر تے ہو تے لگ گیا سلطان باؤ دے ذمے. یہ ان کا شعر ہے. اے او ہو نہیں. نعرہ لگانا ہے، لاؤ نعرہ. نعرے تکبیر. اے سعید نعرہ بھی لاندا تے سندا بھی آپ ہی. کیوں جی؟ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران میں پھر اللہ نے دو صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو، تو پھر اس کے سوا عبادت کے لائق. ایک اور جگہ آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ قرآن ہے. اساں پرچون دا کاروبار کدی نہیں کیتا، اساں تا تھوک دے وپاری. خدا دی قسم اتنی آیتاں نے اس مسئلے پر میرے پاس کہ میں اسے 10 جمعوں میں بیان کرتا رہوں نا تو آیتیں ختم نہ. اتنی آیتیں جگہ جگہ اللہ نے اس کو ذکر کی. چلو یہ آیتیں تو آپ کو یاد نہیں ہیں. آیت الکرسی آپ کو یاد نہیں؟ پڑھو سب سے پہلے. اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. شروع میں کہتے اس کے سوا معبود کوئی نہیں. پھر اس پر دلیل دی الحیو القیوم
لا تأخذہ. پھر جب اللہ نے تیسری دلیل دی نا، وہی بات آ گئی، وہی بات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار کل، سب چیز اس کے پاس ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ اس مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ اس مخلوق کے پیچھے ہے، سب کو جاننے والا بھی اللہ ہی ہے. کوئی ایک جگہ ہے، کوئی ایک مقام ہے، 20 آیتیں ہیں اس پر. یہ سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے سورت طٰہٰ. اس کی آیت نمبر ہے 6. پھر دعوت دوں گا. لوگ پڑھتے نہیں نا. رات میں بھلوال تھا ختم نبوت کانفرنس میں، صرافہ بازار میں تھی، تو ایک جہاں میں پہلے بیٹھا ہوں تو وہاں ایک لڑکا آ گیا. اس کی کہیں منگنی ہوگی منڈی بہودین میں، وہ ہمارے جاننے والے لوگ ہیں. اس نسبت سے آ تو وہ گیا، تو مجھے کہتا ہے جی میں حنفی بریلوی ہوں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا تم پڑھے لکھے ہو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، تفسیر وغیرہ نہیں، صرف ترجمہ. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو. ترجمہ بھی فتح محمد جلندری صاحب کا، ڈپٹی نذیر شاہ عبد القادر محدث دلوی، جن پہ کوئی ٹھپا نہ ہو، بریلویت کا، دیوبندیت کا، اہل حدیثیت کا، شیعیت کا، کوئی ٹھپا نہیں، سب کے لیے قابل قبول ہے. یہ ریڈیو سے جو ترجمہ نشر ہوتا ہے ہمارے ملک میں، یہ فتح محمد جلندری صاحب. تو سب مکتب فکر نے پاس کیا کہ ریڈیو سے ترجمہ ان کا نقل کیا، سب نے اس پہ ساتھ کیا. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چاہے جس مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، نظریے سے ہو، رکھو وہ مسلک اور نظریہ اپنے پاس، اللہ کا قرآن پڑھو، انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں. پڑھیے تو صحیح اللہ کا قرآن. یہ سورت طٰہٰ ہے، آیت نمبر 6 ہے، 16واں پارہ ہے. خدا کے لیے گھروں میں ترجمے والا قرآن اٹھائیے گا، پڑھیے گا. آپ بھی بتائیں گے کہ اس میں کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. سبحان اللہ، کیا بات ہے قرآن کی. اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے. رہ گئی کوئی چیز؟ آسمان میں ہر چیز اسی کی ہے، زمین میں ہر چیز اسی کی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار، متصرف، مالک. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو بلند آواز سے بات کرے، زور سے پکارے، کیا فائدہ؟ زور سے پکارنے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو راز کو بھی جانتا ہے. وما اخفا، اور راز سے زیادہ پوشیدہ چیز ہونا اس کو بھی جانتا. یہ راز کہاں ہوتا ہے جی؟
زبان پہ بولو تواڈے راز زبان تے ہوندے نے، راز کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر دلوں کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ وہ راز بھی جانتا ہے، راز خدا دی قسم بڑی مخفی شے ہے، بڑی مخفی چیز۔ اللہ نے آگے ذکر کیا راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ مفسرین نے لکھا مزہ ہی آ گیا، مولا راز بڑی مخفی چیز ہے، میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے، نہ میری اہلیہ کو پتا، نہ گھر والوں کو پتا، نہ بھائیوں کو پتا، نہ شاگردوں کو پتا، نہ دوستوں کو پتا، تبھی راز ہے نا، صرف مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ مولا یہ بڑی مخفی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز کیا ہے جسے تو جانتا ہے؟ مفسرین کہتی ہیں راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تو اسے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اس راز کو اب جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، راز کو بھی جانتا ہے، راز سے زیادہ پوشیدہ چیز ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ 2۔ مختار کل میں ہوں، مالک میں ہوں، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے، رازوں کو جاننے والا میں ہوں، مخفی چیزوں سے واقف میں ہوں۔ یہ بیان کر کے اللہ آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں اگر یہ 2 صفتیں میری ہے نا تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا ہو۔ ایک دفعہ کہو یار، پھر تسلیم کرو میرے سوا عبادت کے لائق ہو۔ میں اس پر کتنی دلیلیں پیش کرتا چلا، یقین کریں ہم تو انسان ہیں، پھر یہ رب کا قرآن ہے۔ وہ جو ہدہد پرندہ تھا اسے بھی سمجھ تھی کہ یہ 2 صفتیں معبود کی ہیں، آج انسانوں کو پتہ نہ چل سکتا۔ یہ 19واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے نمل۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چیمٹی کو، چیمٹی۔ اس سورت میں چیمٹی کا ذکر آیا، اللہ کو چیمٹی کی بات اتنی پسند آئی پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت نمل۔ اس کی آیت نمبر ہے 23-24، یہ ضرور گھروں میں جا کے پڑھ لیں۔ میں آیت پڑھوں گا، آیت سجدے والی، آپ کیونکہ اس سجدے والی آیت کو سنیں گے تو نماز کے وقت آپ نے سجدہ تلاوت کر لیں، جن جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ سجدہ تلاوت کریں۔ ہدہد حضرت سلیمان کے دربار کا ملازم، حضرت سلیمان نے حاضری لگائی، ہدہد موجود نہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں مالیا، میں پھر کہتا ہوں خدا کے لیے سے گھروں میں جا کے پڑھیے، مالیا مجھے کیا ہو گیا ہے، لا ارل ہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھ، انہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آنی جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ ایت سمجھ نہیں آنی۔
पैगंबर है और पैगंबर भी जिंदा। तुम फौत शुदा की बातें करते हो। अल्लाह का पैगंबर है, पैगंबर भी जिंदा, सोया भी नहीं। बोलो तो सही यार। और पैगंबर भी वो जिसका तख्त हवा में उड़ता है। पैगंबर भी वो जो जिन्नों पे हुकूमत करता है। पैगंबर भी वो जो चींटियों की जबान समझता है, परिंदों की जबानें समझता है। पैगंबर भी बादशाह, पैगंबर भी बादशाह है, भी जिंदा। मुझे क्या हो गया है? ला अरल हुदहुद, मैं हुदहुद को देख नहीं रहा। अम कान, मेरे तर्जमे पे एतबार नहीं करना, घरों में जाके तर्जमा पढ़ना है। किसी बरेलवी आलिम, शिया आलिम का तर्जमा उठाओ, पढ़ो तो सही। अम कान मिनल गायबीन, या हुदहुद भी उन चीज़ों में से हो गया है जो मुझसे क्या हैं। शाबाश शाबाश। तुम कहते हो आलिमुल गैब, बुजुर्ग आलिमुल गैब होती। हजरत सुलेमान कहती हैं हुदहुद उन चीज़ों में से हो गया है जो मुझसे क्या है, गायब में, मेरी इजाजत के बगैर क्यों गया। वो आएगा, मैं उसे सजा दूंगा या उसे ज़बा करूं। उस पाकिस्तान की हुकूमत समझी हुई, दफ्तर में आओ आओ ना आओ ना आओ, 9 बजे की जगह 12 बजे आओ। फिर लोग दफ्तरों में आए तो अफसर साहब टांग पे टांग रख के बैठे हुए हों, सुने नहीं बात। गरीब की सुनवाई ना हो। मरना नहीं है, कहां से धक्के खा के गरीब लोग आते हैं। ऑफिसर दफ्तर में नहीं, दफ्तर में मौजूद है तो उनके पास वक्त नहीं, मीटिंग में पता नहीं किस दियां मीटिंग करते हो। हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं तो रात भुलवाल गया हूं तो मुझे भुलवाल का रास्ता ही कोई सही नज़र नहीं। सालिम की तरफ जा रहे हैं, वो सड़क टूटी हुई है। लकमोड़ की तरफ जा रहे हैं, वो सड़क टूटी। 21वीं सदी में शर्म करो। 21वीं सदी में हो, लोगों ने समंदरों में रास्ते बना लिए, दरियाओं में आबादियां बना ली, तुहाडे को टुरन वास्ते सड़क कोई नहीं जिस पर तुम चल सको, हस्पताल कोई नहीं, इलाज मुआवजा कोई नहीं। तुम बड़े तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता हो। तुम जैसे तालीम याफ्ता लोगों से हमें अफगानिस्तान के तालिबान बेहतर नजर आते हैं, जिन्हें तुम उजट कहते हो, मदरसों के पढ़े हुओं को उजट कहते हो। जाओ वहां डॉलर 72 रुपए पे आ गए, 87 रुपए से 72 रुपए पे आ गए। वो कहते हैं हम इक्तिसादियात नहीं जानते। बड़ी तोड़ी तालीम माशी और इक्तिसादी। वो कहते हैं हम इक्तिसादियात नहीं जानते, ना हम माशियात जानते, डॉलर यहां आना चाहिए बस। मैंने कई मर्तबा कहा तुमने कानून क्या बनाए, गरीबों को पीसते हो। तुमने कानून क्या बनाए, गरीबों को मारने के लिए। करियाने की दुकान है, तुम छोलियां दे दाल दा रेट लिख के रख। सब्जी की इतनी सी दुकान है, मूली दा रेट लिख के रख। चने की दाल है, पीछे से वाफर तादाद में आ गई, सस्ती हो गई, पीछे से थोड़ी आ गई, महंगी हो गई। होता जो इन्ना डॉक्टरों की फीस मुकर्रर करो जनाब। हस्पताल के जो कमरे हैं उनकी फीस मुकर्रर करो। कोई 6,000-7,000 रुपए का कमरा एक रात और दिन के लिए, इस जुल्म को खत्म करो।
اپینڈکس کے آپریشن کے کتنے پیسے لینے ہیں، اس کو کرو۔ طالبان نے کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے؟ نہیں نہ پڑھا؟ پروفیسر ڈاکٹر 200 روپیہ فیس، کسی مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر 150 روپیہ فیس، عام MBBS 100 روپیہ فیس، انہوں نے مقرر کیے ہیں ریٹ۔ آگے سزا بھی سنو، سزا تسی تماشا بنایا، سول عدالت، سیشن عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر کے دھکے لے کے مار چھڈیا تسی قوم۔ انہوں نے سزا کیا مقرر کی پتہ ہے؟ قید، مقدمہ۔ انہوں نے کہا جو ڈاکٹر اس کی خلاف ورزی کرے گا تا حیات اس کا ہسپتال سیل کر دیا جائے۔ ختم، چل بھائی گھر جا، گھر والوں نو ویکھ جا کے کرو نا۔ ہمارے آرمی چیف انہوں نے کچھ اشارے دی بہتری کے کہ ہم بہتری کی طرف آئیں گے، کچھ اشارے دیے۔ اگر آرمی چیف ذاتی دلچسپی لے کر ان چیزوں کو کنٹرول کریں، پٹرول نصب پہ لے آئیں، بجلی کے بل اور نیچے لے آئیں، ساری قوم ان کے ساتھ، سیاسیوں سے تنگ ہیں ہم، ساری قوم ان کے ساتھ ہے۔ قوم کو روٹی چاہیے، روٹی۔ لوگوں کے بچے پانی میں ٹکڑے دبو کے کھا رہے ہیں، ظالموں، لقمہ لے کر اوپر سے پانی پیتے ہیں وہ بچے چھوٹے چھوٹے۔ اس کا بیٹا مر جاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری پروٹوکول کی گاڑیاں 20 چلتی ہیں، سندھ کے علاقے میں ایک آدمی کا بچہ مر جاتا ہے، میت کو لے جانے کے لیے اس کے پاس ایمبولینس نہیں ہے، گاڑی کے پیسے نہیں ہیں، وہ موٹر سائیکل پہ بچے کو اٹھا کے لے جا رہا۔ تم سے حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ اگر فاروق اعظم یہ کہتے ہیں فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا قیامت کے دن عمر سے پوچھو گی، اور دجلہ کے کنارے دجلہ کی پل پر اگر کوئی گڑھا پڑ گیا، گڑھا، اور کسی بکری کا قدم اس گڑھے میں آ کے بکری کا قدم ٹوٹ گیا نا، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ سیدھے ہو جاؤ، سیاسی لوگ سیدھے ہو جائیں، ورنہ قوم طالبان کا انتظار کر رہی۔ سیدھے ہو جاؤ۔ انہوں نے کر کے دکھایا ہے سب کچھ۔ ان کا جو آرمی چیف ہے نا، وہ ریڑیوں پہ سودے لے رہا ہے۔ ان کا جو گورنر ہے نا، وہ سڑک پہ چلتے ہوئے بندہ اس کو درخواست دیتا ہے اور وہ سڑک پہ بیٹھے بیٹھے گھٹنے پہ رکھ کے دستخط کر دیتا ہے۔ انقلاب ایسے آتے ہیں، تواڈے پروٹوکول ختم نہیں ہوندے۔ تم نے گنڈیری کی طرح اس ملک کو چوسا ہے، لیکن یہ جو گنڈیری ہے جس کا رس ہی ختم نہیں، پتہ نہیں کیسی گنڈیری ہے یہ، اس کا رس ختم ہی نہیں ہو۔ تم چوس چوس کے موٹے ہو گئے ہو، اس گنڈیری کو چوس رہے ہو۔ یا اللہ کوئی اچھا سا حکمران دے دے مولا، دین کے حق میں بھی مخلص ہو اور ملک کے حق میں بھی مخلص ہو، غریبوں کا خیر خواہ ہو، اس کے دل میں کوئی جذبہ ہو غریبوں کے لیے۔ اللہ تو اسے بعید کوئی نہیں مولا، سب کو آزما لیا ہے، سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے، اس ملک کا کچھ نہیں بنا، اس ملک کا بگڑا ہی بگڑا ہے۔ 21ویں صدی میں ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 21ویں صدی ہے، ہمارے پاس بجلی کوئی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ آ جائے پھر وہ لالٹینیں، پھر وہ سائیکل، پھر وہ ہاتھوں سے جھلنے والے پنکھے،
ہم اس پر آ جائیں گے۔ ہمارا 6 لاکھ کا بل آیا مدرسے کا، 2-3 مہینے اور 6-6 لاکھ کا آئے، کہاں سے دیں گے؟ 1,60,000 ہمارا مسجد کا بل آیا، 2-4 مہینے اور آئے، کہاں سے دیں گے؟ ایک گھر والے کا 30-30 35-35 ہزار بل آیا، اس نے کوئی چیز بیچی، بل ادا کیا، کب تک بیچے گا؟ آخری حال یہی ہے نا لالٹین پنکھے، تم نے یہ حشر کر دیا ملک کا۔ 21ویں صدی میں تم ہمیں یہاں تک لے آئے ہو، لالٹینیں جلانے پر، موم بتیاں جلانے پر، ہاتھ والے پنکھے جھلنے پر، یہاں تک تم نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اللہ تم سے حساب ضرور لے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ اسی دنیا میں تم سے حساب۔ جنہوں نے حرام کھایا ہے نا، جن نے بھی کھایا ہے، افیسروں نے کھایا ہے، سیاسیوں نے کھایا ہے، جس نے بھی کھایا ہے، یا اللہ انہیں اسی دنیا میں سزا دے میرے مولا، وہ ہمارا مال ہے۔ امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پہ خرچ کرو، یہی اصول ہے نا؟ کیوں بھائی، کیا اصول ہے؟ امیروں سے لو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ پاکستان کا اصول کیا ہے؟ غریبوں سے لو، امیروں پہ خرچ کرو۔ تم نے الٹی گنگا بہا دی ہے یہاں، اللہ تم سے انتقام لے۔ یہ قوم بڑی جلی ہوئی، بڑی افسردہ ہے یہ قوم۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ یہ بڑے اچھے مقصد کے لیے بنا تھا، بہت لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، بچے ذبح کروا دیے تھے، بچیوں کی عزتیں لٹ گئی تھیں۔ کوئی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ملک قائم تو رہنا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم تو رہے گا یہ ملک۔ لیکن تم نے غداری کی اس کے نظریے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے اور کوئی اچھا سا حکمران دے دیا، اچھا سا حکمران دے دیا۔ ہاں، یہ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ سولر مسجد کے لیے سولر سسٹم جو ہے وہ میں نے آپ سے اپیل کی، لوگوں نے تعاون کیا، تقریباً 12 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو۔ تسی اس تے سبحان اللہ ہی نہیں آتے، آپ نے سمجھا بھی ہوں پھر منگن لگا۔ بولو تو صحیح، آپ نے کیا دینا ہے؟ تسی تے آپ منگتے ہو، تم تو خود فقیر ہو بھائی۔ کس کے؟ سب منگتے ہیں، بادشاہ بھی منگتا ہے، مزدور بھی منگتے ہیں، تم نے کیا دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ آپ کا دل بھی پھیرنا ہے تو اللہ نے پھیر۔ 4 لاکھ روپیہ رہ گیا، 4 لاکھ صرف۔ آئیں گے لوگ، یہ جو لوگ بولتے نہیں ہیں، جمعے کے بعد مجھے لوگ ملتے ہیں، وہ لوگ رقم دیتے ہیں، تبھی تو 12 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا نا۔ اس میں 5 لاکھ باہر سے آیا اور کچھ 1-1 لاکھ اور دوسرے ممالک سے بھی ہمارے دوستوں نے بھیجا، دوسرا سارا ہمارے نمازیوں نے کی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں سب لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنے تمام نمازیوں کو اس کار خیر میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غریب بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، وہ سارے اپنا حصہ ڈالیں۔ آج یہاں ایسے بھی ہیں جو 10,000 20,000 5,000 1-1 ہزار تو بات ہی کوئی نہیں، یہاں 20 بندے ہوں گے جو 1-1 ہزار روپے دے سکتے، 500-500۔ یہاں ایسے بھی ہیں جو 4.5 لاکھ بھی دے سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں جی 4 لاکھ ہم دیں، ایسے بھی۔ لیکن دے گا وہی جس کو کون توفیق دے گا؟ میرے اللہ نے توفیق۔ آپ یہ جھولی والے آ رہے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی کے سامنے جھولی خالی نہیں جانی چاہیے۔ اور یہ سارا سولر سسٹم کے لیے، بلوں کے لیے اور سولر سسٹم کے لیے، اس میں آپ نے لگانا ہے۔ یہاں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میری نظروں کے سامنے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہیں وہ لوگ۔ نام لینا یہ وہ چندہ ہی حرام ہو جاتا ہے، یعنی جبراً
کسی سے لینا وہ حرام کے زمرے میں آ جاتے ہیں. میں ایسا کام نہیں کروں. لیکن ان سے میں کہوں گا ضرور کہ یہ تمہارے اور رب کے درمیان معاملہ ہے. تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنی حیثیت کے مالک. تم جانتے ہو, تمہارا رب بھی جانتا ہے. یہاں اگر ایک مزدور 100 روپے دیتا ہے نا, تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں 20,000 بھی دینا تو وہ 100 روپے سے کم ہے, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. جھولی بھریے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے. اللہ آپ کا ذہن بدلے. تو یہ آ رہے ہیں پیچھے سے, پھر شروع ہو جی, ایک دفعہ پھر پیسے نکالیں بھائی, پہلی صف والے ماشاء اللہ. تھوڑا سا ہم لیٹ ہوں گے اس جھولی کے لیے. یوں ہی جھولی ختم ہو جائے گی, اس وقت میں تقریر اپنی ختم کر دوں گا اور اگلے جمعے وہیں سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ. حدود آ گیا تو میں اسے ذبح کر دوں. حدود آ گیا, فمکث غیر بعید, تھوڑی دیر گزری تو آ گیا. حضرت سلیمان نے کہا کہاں تھے بھائی تم, بغیر اجازت کے کیوں گئے؟ وہ جو ان کی ناراضگی تھی وہ کچھ بتائی گئی اسے, تو وہ کہتا ہے ناراض نہ ہو, احط تو بما لم تحط به. کروں ترجمہ؟ ساری توجہ ترجمے والے پاسے نہ رکھنا, جھولی والے پاسے بھی رکھنا. تقریر کی طرف ہی ساری توجہ آپ کی ہو جائے. توحید میں بیان کر رہا ہوں, وہی اللہ جس نے آپ کو دے رکھا ہے, اسی توحید کی برکت سے ان کی جھولی بھریے گا. احط تو بما لم تحط به. حدود کہتا ہے ناراض نہ ہو, میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حدود کی بات کو نقل کس نے کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں وہ خبر لے کے آیا ہوں. مفسرین نے معنی کیا احط بما لم تحط به علمت ما لم تعلم. علمت ما لم تعلم, میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کو آپ بھی نہیں جانتے. کون کہہ رہا ہے؟ بڑا وہابی نہیں, پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی پتا. میں گیا تھا قوم سبا کے پاس, ایک عورت حکومت کرتی ہے, اس کا تخت بڑا عالی شان ہے. پھر کہتے ہیں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی ملکہ ہے, وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا من دون اللہ. کس کے سوا؟ میں بعض باتیں آپ کو درمیان میں بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو خراب نہ کرے. آپ کو کئی علماء ملیں گے, وہ کہیں گے قرآن میں جہاں من دون اللہ آتا ہے نا, اس سے بت مراد ہوتی. تو یہ جو بندیالوی آیتیں پڑھتا رہتا ہے نا من دون اللہ من دون اللہ, اس سے بت مراد, یہ بتوں کے بارے میں من دون اللہ. یہاں غور کیجئے, حدود کیا کہتا ہے؟ یسجدون للشمس, وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ. سورج پہ من دون اللہ کا لفظ بولا گیا کہ نہیں بولا گیا؟ آگے کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ. یہ سجدے والی آیت ہے جی. جو بعد میں لوگ آئے ہیں اور یہ آیت سن رہے ہیں وہ ایک سجدہ کر لیں گے نماز کے بعد. اللہ یسجدوا للہ, وہ لوگ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے
کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار. او غیرت تو دیکھو اس بندے اس پرندے کی. اللہ یسجدو للہ، وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی. چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. کتنی صفتوں کا ذکر کیا حدود نے، کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ بولو. زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دینا مالک ہے. مخفی اور ظاہر چیزوں کو جاننا عالم الغیب ہے. حدود کہتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہو. یہ حدود بھی جانتا. حدود نے یہ تقریر کی حضرت سلیمان کے دربار. میرا یہ استدلال اگر پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی نے اچھا استدلال کیا. میں ہر جمعے پہ آپ کو درس قرآن کی دعوت دیتا ہوں نا. گواہی تے دو اتھے تے گواہی دو قیامت آل دیر دے پتہ نہیں کی بڑھنا. میں ہر جمعے پہ دعوت دیتا ہوں آپ کو. آپ میں سے اکثر لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں مغرب کے بعد، گھروں میں ہوتے ہیں، موبائل سے لگے ہوئے ہوں گے، کسی گیم میں لگے ہوئے ہوں گے، سیر سپاٹے پہ نکل گئے ہوں. آپ درس میں نہیں آتے. کچھ ہمارے مواحد ہیں، مواحد ساتھی، وہ کہتے ہیں جو کچھ بندیالوی صاحب اتنے بیان کرنا وہ سن پتہ. یہی آکھنا نے نا بھائی پکاریں سننے والا اللہ، سجدے کے لائق اللہ، نظر و نیاز کے لائق توحید ہی بیان کرنی ہے، سیرت بیان کرنی ہے. اے سن پتہ. یہ لوگوں کا خیال ہے. یہ اساں گلاں سنی ہوئی ہیں، یہ ساریاں گلاں اساں سنی ہوئی ہیں. جب درس ہوتا ہے، آپ جس مسجد میں قریب کی مسجد ہے آپ کی، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں کے مولانا درس دیتے ہیں صبح کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم، ادھر مولانا قرآن کھولا، ادھر تو جوتیاں چاہیاں اور دروازے کی طرف. یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا. جی اے پیٹھ نہیں، یہ ہے پیٹھ دینا. ادھر قرآن کھلا، آپ نے جوتیاں اٹھائیں، آپ چلے گئے. کام ہے، دفتر جانا ہے یا دودھ لینا ہے آپ نے کہیں سے تو وہ بعد میں نہیں ملے گا، یہ ایک مجبوری، کوئی حرج، جانے میں کوئی حرج. مجبوری کوئی نہ ہو، گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے تو پھر اس طرح قرآن کا درس چھوڑ کے نہیں جانا. یہ نہیں کہنا کہ سن پتہ ہے نہ کی آکھنا. مدت سے سن رہے ہیں، توحید ہی بیان کرنی ہے. حدود نے جب حضرت سلیمان کے دربار میں ساری وجہ پیش کر لی نا، میں وہاں گیا تھا، عورت حکومت کرتی ہے، تخت اس کا بڑا اعلیٰ ہے، وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں. گل مکمل ہو گئی. جو حضرت سلیمان نے پوچھا تھا وہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد حدود نے حضرت سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر دی. اب تقریر کرنے والا کون ہے؟ دربار کس کا ہے؟ آپ کا نہیں. تھوڑے کام ہوں گے حضرت سلیمان کو، تھوڑی مصروفیت ہوگی حضرت سلیمان کی، جنوں پہ حکومت، انسانوں پر حکومت، نبی بھی بادشاہ بھی. دربار ہے حضرت سلیمان کا، وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے. خود حضرت سلیمان ہیں
دربار لگا ہوا ہے اور حدود تقریر کرتا ہے توحید کے موضوع پر، اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ حضرت سلیمان نہیں کہتے ٹھہرو بڑا آیا مبلغ، میں نہیں جانتا زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں جانتا سجدے کے لائق کون ہے، میں نہیں جانتا عالم الغیب کون ہے، میں نہ سمجھا، میں پیغمبر ہوں اللہ کا، چپ کر میرا وقت ضائع نہ کر۔ نہیں کہتے۔ حضرت سلیمان بتانا چاہتے ہیں اللہ کی توحید ایک ایسا مضمون ہے، حدود پرندہ بھی بیان کرنے لگے تو سلیمان پیغمبر بھی غور سے سننے لگ جایا کرتا ہے۔ تو توحید کوئی معمولی موضوع ہے آپ یہ کہہ دیتے ہم نے سنی ہے جی؟ نہیں، اس میں حاضری لگوایا۔ تو حدود کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ دو صفتیں، عالم الغیب ہونا ایک، مختار کل ہونا دو، یہ دو صفتیں الہ کی ہیں۔ الہ کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ معبود۔ معبود کون ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ آپ نے وہ سامنے اشتہار دیکھے ہوں گے ہمارے، آج تو میں ان کا جواب نہیں دے سکتا جی، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا جواب دے دیں گے، لیٹ ہو گئے ہم۔ آپ نے وہ سامنے دروازے کے قریب ہمارے اشتہار دیکھے۔ آج سے ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ سرگودا شہر میں عشرہ ختم نبوت اس کی ابتدا ہو رہی۔ 17 تاریخ تک یہ پروگرام جائیں گے، 17 تاریخ تک، جس میں آقا کی ختم نبوت کا ذکر ہوگا، ختم نبوت کا مفہوم سمجھایا جائے گا، دلائل سے ثابت کیا جائے۔ اور یہ پورے ملک میں صرف سرگودا کی اشاعت التوحید و سنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ہر سال ان 10 دنوں میں تقریباً 50 مسجدوں میں اللہ کے قرآن کا درس دیتے ہیں، جس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت۔ اس میں 8 درس جو ہیں وہ مرکزی درس ہوتے ہیں، 8 درس، ان کو مرکزی درس کا عنوان دیا جاتا ہے۔ جو درس میں دیتا ہوں میرے ذمے ہے، ہر حلقے میں ایک درس ہوتا ہے۔ مثلا یہ محمدی کالونی کا حلقہ ہے تو یہاں تقویٰ مسجد میں درس ہوگا انشاءاللہ۔ یہ 25 بلاک 31 بلاک کا حلقہ ہے تو 31 بلاک میں درس ہوگا۔ استقلال آباد کالونی میں درس ہوگا ہمارا، بہاری کالونی میں انشاءاللہ۔ تو آج پہلا درس ہے جی مغرب کے بعد 18 بلاک، بولو شولو تے صحیح، پہلا درس ابتدا ہو رہی ختم نبوت کے عنوان پر۔ پروگرام صرف مغرب سے عشاء تک، یہ نہیں ہے کہ آپ کو رات 10 بجے تک 11 بجے تک لے، نہ، مغرب آپ وہاں پڑھیں، عشاء کی نماز اپنے وقت پہ پڑھ کے آ جائیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ آقا کی ختم نبوت کا عنوان ہے، تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ سب لوگ اس درس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے سارے کام چھوڑ کے، کام نپٹا کے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے اور 18 بلاک کے درس میں آپ شامل ہوں گے۔ آقا کی ختم نبوت کی بات ہے، سارے لوگ اس میں شامل۔ آج ہی عشاء کی نماز کے بعد ابو ایوب انصاری مسجد اسلام پورہ میں، وہ بھی درس آج ہی ہے، مغرب کے بعد 18 بلاک میں، اور عشاء کی نماز کے بعد ابو ایوب انصاری میں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کل کا درس بہاری کالونی سلم والی روڈ پر مسجد بیت الامن ہے، کل کا درس وہاں ہے۔ باقی درسوں کی تفصیل آپ وہاں سامنے پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، آپ ان درسوں کی دیکھ لیں۔ آپ کے محلے میں جو درس ہوگا وہ میں نہیں دوں گا، اور علماء دیں گے۔ آپ کی قریبی مسجد جو بھی ہو اس میں جو قرآن پاک کا درس ہوگا آپ اس میں لازماً شریک ہو۔ اس درس میں آپ، اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟
آپ کے قریبی مسجد میں جو درس ہوگا تو آپ اس درس میں لازماً شریک ہو۔ یہ محبت ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ثبوت ہے۔ آقا کی ختم نبوت کو سننے کے لیے آپ وہاں ضرور تشریف لائیں۔ دیں جی اذان۔